بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا انسانوں کے لیے ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا انسانوں کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر جتنے عالم بنائے، یہ دنیا ہی ایک دنیا نہیں ہے، کئی دنیایں اللہ تعالیٰ نے بسائی۔ جنت کی دنیا ہے، جہنم کی دنیا ہے، اور سورج کی دنیا ہے، چاند کی دنیا ہے، ستاروں کی دنیا ہے، سمندر کی دنیا ہے، فضاؤں کی دنیا ہے۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ورلڈ پیدا کیے اور کتنے عالموں کو اللہ نے بنایا۔ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عالم بنائے اور بہت سارے ورلڈ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالموں کا، ایک عالم ایک دنیا نہیں بلکہ تمام عالموں کا پالنہار ہے اور رب ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ ان تمام عالموں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت وہ جگہ ہے جہاں صرف مزے ہی مزے، اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جہنم وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ جہنم کے اندر خدا کی نعمت کا تصور نہیں اور جنت کے اندر خدا کے عذاب کا تصور نہیں۔ خدا کی ناراضگی کا مظہر جہنم ہے اور خدا کی خوشنودی کی جگہ جنت ہے۔ ان کو چھوڑ کر اور جو ورلڈ اور جو عالم اللہ نے بنائے، ان میں سب سے منحوس، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرا ہوا، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ، اور اللہ تعالیٰ بنانے کے بعد کبھی رحمت کی نگاہ اٹھا کر اس عالم کی طرف نہیں دیکھا، وہ عالم اگر ہے تو یہی دنیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دنیا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حقیقت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والوں کو گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے ترسا دیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ غیروں کو مال دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں، روپیہ دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، حکومت دے رہے ہیں، سلطنت دے رہے ہیں۔ فرعون مسلمان تو نہیں تھا، کتنی دولت اللہ نے دی، کتنی بڑی حکومت کا مالک بنایا۔ قارون مسلمان تو نہیں تھا، شداد مسلمان تو نہیں تھا، حامان کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں کا مالک بنایا تھا۔ ابو جہل مسلمان تو نہیں تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بھئی جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو حکومت کیوں دے رکھی ہے؟ فلاں پارٹی کو، فلاں جماعت کو اللہ تعالیٰ
زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں کیوں دے رکھا ہے؟ تو فرعون کون سا اللہ کا دوست تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کون سے اللہ کے دشمن تھے؟ نمرود کون سا اللہ کا دوست تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کون سے دشمن تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ خلیل اللہ، اللہ کے دوست کا لفظ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نمرود کو حکومت دی۔ مکہ مکرمہ کے اندر کفار مکہ، مشرکین مکہ، ولید بن عتبہ، مغیرہ بن شعبہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، یہ سب کون سے اللہ کے دوست تھے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، کوٹ ان کے ہاتھ میں تھا، جج ان کے تھے، قانون ان کا تھا۔ تو یہ کوئی دنیا ایسی چیز نہیں کہ جسے حکومت دے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور جسے مال دے، جسے دولت دے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ایسا کوئی معیار بنا نہیں رکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا معیار یہ ہے کہ جو شریعت کے اوپر جتنا عمل کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ جو شریعت سے دور ہے، چاہے مال رکھے، دولت رکھے، روپیہ رکھے، پیسہ رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بلڈنگ ایک آدمی نے تعمیر کی حرام کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، ناجائز پیسوں سے، اور وراثت کے مال کو دبا کر، اوقاف کے مال کو دبا کر، مساجد مدارس کی پراپرٹی کو دبا کر، اور اس پر لکھ دیا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے صاحب، کوئی پیشاب کی بوتل پر زمزم کا لیبل لگا دے تو وہ زمزم نہیں ہو جاتا۔ کوئی چیکڑ پانی پر، بوتل پر، ڈبے پر پیٹرول کا لیبل لگا دے، پیٹرول نہیں ہو جاتا۔ ان بلڈنگوں کو دیکھ کر، ان عمارتوں کو دیکھ کر، ان کاروں کو دیکھ کر، ان شاپنگ مال کو دیکھ کر، اس دنیا کی رنگ و رونق کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ دھوکے میں نہ آؤ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ حضرات، میں ایک بات کہتا ہوں، جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے، شادی کی تیاریوں کے آثار اس گھر کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ ہم گھر میں صاحب خانہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، ہم نے بل دبائی، بچی آئی اور اس نے بتایا ابو گھر میں نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کی امی سے بات کراؤ، بہت ضروری ارجنٹ کام ہے۔ تو گھر والی کہے گی وہ رقعے چھاپنے گئے ہیں، رقعے دینے گئے ہیں، لڑکے والوں سے بات کرنے گئے ہیں، شادی محل بک کرنے گئے ہیں۔ جس گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی کے آثار اس گھر کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آدمی گھر تعمیر کر رہا ہے، ملا نہیں، کوئی کہاں گئے؟ دروازے بنانے گیا تھا، دریچوں کا آرڈر دینے گیا تھا، اور الیکٹرک کا بل کنٹریکٹر سے بل اس کی جو میٹر ہوتا ہے وہ بنانے گیا تھا، پلمبر سے ملنے گیا تھا۔ گھر بنانے والا، اس کے آثار اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے، وہ پیاز کاٹ رہی ہوتی ہے، ادھر کوتمیر کے کاڑیاں پڑے ہوئے رہتے ہیں، ادھر پودینے کا چھلکا پڑا ہوا رہتا ہے، اور بکھرا ہوا سامان، تو پتہ لگ رہا ہے کہ صاحب گھر کے اندر جو ہے سالن بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے۔ کپڑے دھل رہے ہیں، اس کے آثار ہیں۔ واشنگ مشین کے اندر کپڑا ڈالا جا رہا ہے، کپڑا نکالا جا رہا ہے، اور اسے سوکھنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ بارش آ گئی، اس کا جتن کیا جا رہا ہے۔ جو انسان جو کام کرتا ہے، اس کام کے آثار دنیا میں دکھائی دیتے نہیں دیتے؟ ہم ایک آدمی کو دیکھ کر پہچانتے نہیں یہ مزدور ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر نہیں پہچانتے یہ لائر ہے، ایک آدمی کو دیکھ کر نہیں پہچانتے یہ ڈاکٹر ہے۔ کالا کوٹ والا جا رہا ہے، ہاتھ میں فائل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی لائر ہے، یہ کورٹ کو جا رہا ہے یا اپنے موکل کے پاس جا رہا ہے کیس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ڈاکٹر ہے، سفید کوٹ پہنے ہوئے ہے، ہاتھ کے اندر تھرمامیٹر ہے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے۔ طبی آلات
اس کے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں، پیشنٹ کے پاس جا رہا ہے، نرسنگ ہوم جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا۔ گھر کی زندگی سے، بازار کی زندگی سے، انفرادی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے کہیں کیا کوئی پتہ لگتا ہے کہ یہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے؟ مزدور کام کرتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مزدوری کر رہا ہے، اس کے کپڑے پر سیمنٹ گرا ہوا ہے، پینٹر کے کپڑے پر پینٹ گرا ہوا ہے، ٹنکر کے کپڑے جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اندر کٹنگ پلیئر ہے، اوزار ہے، اسپانر ہے۔ یہ اتنے لاکھوں کروڑوں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، کبھی بازاروں کے اندر گھوم پھر کر دیکھیے گا کہ ان کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ صاحب جس طریقے سے سالن بنانے والی عورت کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ سالن بنا رہی ہے، ٹیلر کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ درزی کا کام کر رہا ہے، لائر کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ قانون کا کام کر رہا ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کر پتہ لگ رہا ہے کہ میڈیکل کا کام کر رہا ہے۔ کیا مسلمان کی انفرادی، اجتماعی، شادی سے پہلے والی، شادی کے بعد والی زندگی کے اندر کہیں کوئی پتہ لگتا ہے کہ اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا ہے آج دنیا کا ماحول؟ وقتی طور پر، رسمی طور پر نماز پڑھتے ہیں لوگ، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں فجر میں؟ ایک نماز کو کے آنے جانے کو چھوڑ کر کیا لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا محور دنیا کو نہیں بنا رکھا؟ جب دیکھو کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ عمارت تعمیر کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ پراپرٹی کی تیاری کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ فریج خراب ہو گیا مرمت کرانے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ گھر میں کرنٹ جو ہے ختم ہو گیا، بجلی کا بل بھرنے کے لیے۔ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ کاویری کا کلیکشن۔ ایسا دن میں کتنی مرتبہ اپنی آخرت کی فکروں کی باتیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا قبر میں یہی سوال ہوگا کہ تم کتنی بلڈنگیں بنا کر آئے؟ کیا قبر میں یہی سوال ہوگا کہ اولاد کے لیے تم کیا پراپرٹی چھوڑ کر آئے؟ اللہ یہ نہیں سوال کرے گا اولاد کے لیے تم نے اپنی زندگی میں کیا سہارا بنایا۔ اللہ یہ سوال کریں گے کہ تمہاری مرنے کے بعد تمہاری اولاد کیسے زندگی گزارا کرتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، پیغمبروں کے والد، اور کلام پاک کے اندر اولو العزم پیغمبروں میں آپ کا شمار۔ انتقال ہو رہا ہے، فکر اولاد کو پراپرٹی دینے کی نہیں، اولاد کو بلڈنگیں دینے کی نہیں، بیٹی کو جہیز دینے کی نہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب پردہ فرما رہے تھے تو بیٹوں کو جمع کیا تو کیا بات کی؟ ما تعبدون من بعدی، بیٹو مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ امیری میں زندگی گزارو گے، غریبی میں زندگی گزارو گے، خاص گھر میں زندگی گزارو گے، بھاڑے کے گھر میں زندگی گزارو گے، قیمتی کپڑے پہنو گے یا بوسیدہ کپڑے پہنو گے، عمدہ کھانا کھاؤ گے یا ٹوٹی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں پر تمہارا گزارا ہوگا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہاری دین کی زندگی کیسے ہوگی؟ کہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کے لیے فکریں کر رہا ہے کہ میری موت کے بعد میری اولاد دین پر قائم ہے، میری اولاد میرے مرنے کے بعد کہیں مرتد تو نہ ہو جائے، میری بیوی میری زندگی کے اندر مجھ سے ڈر کر نماز پڑھ رہی تھی، میرے وفات کے بعد کہیں لادین تو نہ ہو جائے، گھر ہوم تھیٹر تو نہ بن جائے، میرا بچہ جواری نہ بن جائے، شرابی نہ بن جائے۔ داڑھی ملوں کو فکر نہیں، شرابیوں کو فکر نہیں، جہنمی ایندھنوں کو فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب جس پیغمبر سے جا کر یعقوب علیہ السلام سے ملتا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام فکر کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو حاضر کر رہے ہیں اور ان کو پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد بچوں بتاؤ تم کیا کرو گے؟ کہیں فکریں صاحب؟ پینٹ اتر گا پینٹ ڈالو، کپس میں پیشاب کرنے کی جگہ، پاخانہ کرنے کی جگہ،
ایک ایک نل 10-10 ہزار کا، 20-20 ہزار کا، پیشاب کے قطرے جس زمین پر پڑتے ہیں، گندگی فضلہ، کوئی کھا نہیں سکتا، کپڑوں پر لگ جائے، کوئی مسجد نہیں آ سکتا، کوئی معزز محفل میں جا نہیں سکتا، پاخانہ جہاں گرایا جا رہا ہے وہاں پر قیمتی ماربل خرچ کرنے جگہ نہیں، انسان کو کھا نہیں سکتا۔ میں 2 روٹی کھانے کا عادی ہوں، 20 روٹی تو کھا نہیں سکتا، دولت اگر میری بڑھ جائے، دے نہیں سکتا، پیٹ جلتا ہے۔ محنت سے کمایا ہوں میں، اپنے خاندان کی بیوہ کو کیوں دوں، اپنے خاندان کے غریب کو کیوں دوں؟ دے بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا۔ شوگر کی بیماری دے دی اللہ نے، نمک کی بیماری دے دی اللہ تعالیٰ نے، بی پی کی بیماری دے دی اللہ تعالیٰ نے، برین ٹیومر کی بیماری دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو اتنے گرام پانی پیو گے ورنہ تمہاری کڈنی کو افیکٹ ہوگا۔ انسان عذاب اپنے ہاتھوں سے مول رہا ہے۔ ہر انسان قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، اچکا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر بتایا، زمانے کی قسم ہے انسان دھوکے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان والے یہاں نہیں بچا ایمان لا کر، میں بھی خاندانی مسلمان، وعملوا الصالحات، نماز کی ڈبکیاں مار کر بچ گیا، خشخشی داڑھی رکھ کر بچ گیا، وعملوا الصالحات نہیں، وتواصوا بالحق، حق پر جمع رہے۔ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ آیا، میرے بیٹے کی شادی کا مسئلہ آیا، میں سنت کے مطابق نکاح کر رہا ہوں، سب سے پہلے دشمن اسرائیل نہیں بنے گا، یہودی نہیں بنے گا، امریکہ نہیں بنے گا، برطانیہ نہیں بنے گا، بھاجپا نہیں بنے گا، RSS میری گھر کی جورو بنے گی کہ آج ہی عزت رہیں گی خاندان میں، دعوت نہیں کرے تو، سیرا نہیں ڈالیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ پورے خاندان کے گھروں میں جا کر ڈلیاں کھا کر آئے، ہڈیاں توڑ کر آئے، سنت کے مطابق نہیں، دشمن گھر والے بنیں گے۔ 15 سال کا 14 سال کا لڑکا بالغ ہوا، ٹوپی سر میں دے دی، جبہ دے دیا، بیٹے یہ جمال داڑھی ہے نہیں کاٹنا، امریکہ مخالفت نہیں کرے گا، برطانیہ مخالفت نہیں کرے گا، مودی کی حکومت مخالف کو آپ کو نہیں پوچھے گی، تمہارا 14 سال کا 13 سال کا بچہ چہرے پر سنت رکھا کہ نہیں رکھا، تمہاری بچی 11 سال کے اندر ہوشہ ہو گئی، برقع پہنے تو کئی رشتے آتی کی نہیں آتی کی، ہمیں 11 سال کی عمر سے برقع پہنانا شروع کر دیے، اور 20 سال کی عمر کو ہم نے جو ہے منگنی کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ کہیں گے بڈھی کا رشتہ مانگ رہے ہیں، ابھی عمر کیا ہوئی بچی کی؟ ایک روایت میں آتا ہے بالغ ہونے کے بعد بچی ہوشہ ہونے کے بعد اگر اس سے خدا نہ کرے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بدکاری ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس کی ناپاکی کے خون کے جتنے قطرے اس کے جسم سے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ ایک قطرے پر اس کے حق کے اندر کئی کبیرہ گناہ لکھیں گے۔ گھر والے وتواصوا بالحق، حق پر جمے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق پر جمے رہیں گے تو مخالفتوں کا طوفان آئے گا، مخالفتیں کی جائیں گی۔ آج بڑے آگے مولوی صاحب تمہیں، گھر میں ٹی وی نہیں رکھتی کہتے، بچے کو داڑھی رکھنا کہتے، نماز کو اٹھنا کہتے، تہجد کو اٹھنا کہتے، کوئی اور مخالفت نہیں کرے گا، گھر کے لوگ مخالفت، خاندان کے لوگ کٹیں گے، اپنے پرائے ہوں گے۔ صاحب کیسی شادی ہو رہی ہے، دعوت نہیں کی جا رہی ہے، ویڈیو کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، سالی کی شادی ویڈیوگرافی، کلیان منڈپ کے اندر نکاح، چرچ کے ہال کے اندر نکاح، گئے خدا رسول ناراض نہیں گئے، عمر بھر کے واسطے سالی ساڑو ساس والے کیا بولتے ہیں، ہمارے موتا کو تمہیں نہیں آنا، تمہارے موتا کو ہمیں نہیں آتے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 چیزیں ہیں، سب کے سب ڈاکو ہیں، میکینک چھوٹے پیمانے پر دھوکہ دے رہا ہے، کنٹریکٹر اپنی حساب سے دھوکہ دے رہا ہے، ٹیلر اپنے حساب سے کپڑا مار رہا ہے۔ ہم تو نیتا کو گالیاں دیتے، صاحب کروڑوں کا کیسا گھپلا کریا رہیں گا، خربوں کا پیسہ کیسا چوری کریا رہیں گا، حرام زادے تجھے کپڑا سینے کے لیے دے تو ایک بالش کپڑا تو نے مار لیا، تو ایک بالش کپڑا مار سکتا تھا،
اتنا چور تھا تو تو نے چوری کر لی. میکینک بیرنگ چرا سکتا تھا, میکینک بیرنگ چرا لیا. کسائی گوشت کے اندر چکا سکتا تھا, گوشت چکا لیا. اب وہ بیٹا ہے نیتا گیری کرنے کے لیے, کروڑوں مل رہے تو کروڑوں چکا رہا ہے, اور کل تو نیتا بنے گا اس کا باپ چوری کرے گا. ایمان اگر نہیں ہوگا, خدا کا خوف نہیں ہوگا, بادشاہی کی گدی سے لے کر فقیری تک لوگ چور ہو جائیں گے. مسجد کے رومال کے اندر میں نے دیکھا کئی مرتبہ کہ کچھ بدماش قسم کے لوگ 20 کی نوٹ ڈالا, 100 کی نوٹ ڈالا, اور ادھر ادھر غفلت میں رہے, چلر سمجھ کر 500 کی 1000 کی نوٹ اٹھا کر رفو چکر ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف نہ ہو, اللہ کے گھر میں مسجد کے چندے کی چادر میں چوری کرنے والا چوری کرتا ہے, اور خدا کا خوف ہو شہنشاہیت کی گدی کو ٹکرا کر فقیری کو اپنا لیتا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہت کو ٹکرا دیا, اور اس کے اوپر کیا ہے, من چاہے بیانات چاہیے. داڑھی کے خلاف نہیں بولنا, جہیز کے خلاف نہیں بولنا, تصویر کے بارے میں نہیں بولنا, سود کھا کو ماں کے ساتھ 30 پر 6 مرتبہ زنا کریا کر کو نہیں بولنا. مساجد کا ماحول خراب کر رکھا ہے. ایک شاعر صبح میں الیاس نگر گیا ہے, جہاں خالی مریداں آئے تو مسجد بھر جاتی ہے. وہ پوچھ رہے حضرت دعا کرو, گھر بھاڑے کو بھی جا رہا نہیں, ماٹی کیچ کو بھی جا رہا. میرے بولے آتے تیری اماں کو 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کی دعا میرے سے کروا رہا. ماٹی کیچ کو لوگوں کو پتہ نہیں بنیادی مسائل کا. قربانی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آئی, ہزاروں سال ہو گئے. یہ قربان نماز تو 1400 سال کی ہے, زکوٰۃ 1400 سال کا ہے, رمضان کے روزے 1400 سال. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی, ہزاروں سال اس کی عمر ہے. کتنا بڑا کمینہ بولنا, اسے لوفر بولنا, حرام زادہ بولنا. کیا آج پوچھتا ہے پہلی مرتبہ قربانی دے رہا ہوں حضرت, اللہ کے نام کو دینا کہ رسول کے نام کو دینا؟ گئے سال بابا کے نام کو دیا, رتی سمجھ نہیں کیا میں بولتا. قربانی شعائر اسلام, قربانی اسلام کے واجبات میں سے, اور قربانی کی عبادت پر ہزاروں سال گزر چکے ہیں. اینٹ کا بھاؤ پوچھو, ٹکڑ رہی تو کتنا, ساری رہی تو کتنا, پکتی رہی تو کتنا, کولی رہی تو کتنا, لال مٹی کی رہی تو کتنا, سفید مٹی کی رہی تو پوچھو اینٹ کا بھاؤ. پوچھو بی ڈی اے کا اسکوائر فٹ زمین, کارپوریشن کی زمین, روڈ کی زمین, اس کی اماں کی قبر کی زمین, موری کی زمین. پوچھو عالم حقانی صاحب روایتیں حوالوں کے ساتھ بیان کرتے نا, ایسا بیان کرے گا. دنیا کے معاملے میں چھپر انگوٹھا چھاپ بھی ہوشیار. اور جس قربانی جو شاعر اسلام ہے, ہمارا دین سے کیا تعلق ہے, آخرت کی کیا تیاری ہے, وہ پوچھتا ہے پہلی مرتبہ اللہ کے نام کو قربانی ہوتی ہے. گئے بار جورو کے نام کو دیا, یہ بار کس کے نام کو دینا؟ پوچھتے نہیں پوچھتے, آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے نہیں ہے. دین سے کیا تعلق ہے, کیا جی کر فائدہ کیا ہے ہمارا, کیا کر لو گے اس دنیا کو بنا کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو امیر صحابی تھے, حدیث کے اندر آتا ہے تمام صحابہ جنت میں چلے جائیں گے, وہ امیر صحابی نہیں آئیں گے. صحابہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہاں نظر نہیں آ رہے ہیں فلاں, تو کہیں گے مال کا حساب و کتاب اللہ کو دے رہے ہیں, 25,000 سال کے بعد ان کا داخلہ جنت میں ہوگا. گھروں پر گھر, بلڈنگوں پر بلڈنگیں, عمارتوں پر عمارتیں, پراپرٹی. صحابی جن کو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. صحابی کا جنتی ہونا یقینی, صحابی کا اللہ تعالیٰ کا رضامند ہونا یقینی. صحابی معیار ایمان, صحابی کا تذکرہ قرآن میں, تیرا میرا نہیں ہے. 25,000 سال گھٹنوں کے بل چل کر وہ جنت میں پہنچیں گے. امریکہ نے, دنیا کے کتوں نے ایک مال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دی. کیا کرو گے, کیا وہ گھر, کیا جسے بنا کر موت کا پروانہ اس گھر کے اندر, بھائی گھر بنایا, خرچ کیا, عمدہ سے عمدہ ماربل لگایا,
اگر اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں پیٹ کا درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے الحمدللہ، اس میں سر کا درد نہیں ہوتا الحمدللہ، پیشاب میں بدبو نہیں ہوتی الحمدللہ، پاخانے میں سندل کی بات آتی ہے الحمدللہ، پسینے میں روح افزا کی بات آتی ہے، کیا ہے کیا مر رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اس زمانے میں 1400 سال پہلے ایک صحابی گنبد پر چونا لیپ رہے تھے، سمجھے، راجستھان کا ماربل نہیں ڈال رہے تھے، سنگ مرمر نہیں ڈال رہے تھے، تاج محل نہیں بنا رہے تھے، جورو مرد مل کر مٹی لیپ دیے گھر کے اوپر۔ اس زمانے میں گھر کے اوپر مٹی کیوں لیپتے تھے؟ گرمی، اے سی نہیں تھا، فین نہیں تھا، الیکٹریسٹی نہیں تھا، گرمی آتی تو دن میں وہ جو گنبد ہوتا، جو مٹی کا توتا ہوتا، وہ گرمی کو لے لیتا، چھت کے نیچے ٹرانسپلانٹ ہونے نہیں دیتا، اسے وہاں پر فارغ نہیں کرتا، اسے وہاں پر ڈسچارج نہیں کرتا، بس ایک مٹی کا توتا تھا۔ اب دیکھنے میں برا لگ رہا تھا، چونا لیپ رہے تھے صاحب۔ پینٹ کی قیمت کیا ہے آج؟ اسکوائر فٹ ماربل کی قیمت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کے 10 پیسے کا چونا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس کا مکان ہے؟ فلاں صحابی کا۔ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں راستے میں، خدا نہ کرے وہ جو ٹیلی روڈ کا علاقہ ہے، ناگوارہ رنگ روڈ ہے، سور کی گوشت کی دکان ہے، فطری طور پر اگر دور سے یہ بھی لگے کہ صاحب یہ گائے کا گوشت ہے، لیکن قریب میں جانے کے بعد اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ سور کی گوشت کا دکان، ایک دم انتڑیاں منہ کو آ جاتے ہیں، چہرے پر ذرا جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ انسان کے دل کی قدورت اور دل کی مسرت کی ترجمانی اس کا چہرہ کرتا ہے، ڈسپلے ہے چہرہ۔ چہرے کو دیکھ کر پتا ہے کیوں صاحب طبیعت خراب ہے کا چہرہ اتر کو ہے نا، کیا بڑے ہسمکھ لگ رہی نا، لیٹری مارتا لے کیا ذرا غمگین دکھ رہی نا، یہ چہرہ ڈسپلے ہوتا ہے انسان کا۔ اسی لیے شریعت نے عورت کے چہرے کو پردے میں داخل کیا، اس کے حسن کی جھلک، اس کے رعنائیوں کی جھلک، اس کے شرم کی جھلک، اس کے حیا کی ڈسپلے اس کے چہرے سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مٹی کا تودا لگانا حرام ہے، یہ چونا مارنا حرام ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ہندوستان جمہوری ملک کے اندر کہ سور کی گوشت کی دکان پر گئے ہم کہیں اونر کو بلا کر اے حرام ہے نکال رہے، بس چہرے پر ناگواری ہم آگے بڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور پھیر دیا۔ ایک صحابی نے وہ جو مٹی کے تودے پر چونا لیپ رہے تھے، چونا 10 پیسے کا آج کا، بلکہ 10 پیسے بھی زیادہ، 2 پیسے 2.5 پیسے کا ہوگا وہ۔ کسی نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ آج کیا کرتا ہے؟ 2 دن پہلے فون، مرد جورو کو 5 طلاق دے کر ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر جو طلاق دی جاتی ہے وہ خدا کے حکموں کا مذاق کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 طلاق دیا، 500 طلاق دیا، 100 طلاق دیا، وہ خدا کے حکموں کا مذاق کرتا ہے۔ خاتون رو رو کر فون کر رہی تھی کہ والدین بالکل غریب، دودھ پیتا بچہ، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، پریشان حال۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو بھیجیے گا، خاوند سے بات کرائیے۔ خاوند سے رات میں بات کرائی، میں نے کہا بھیا طلاق دے کر رکھ کیسے رہا ہے؟ وہ تو غیر ہو گئی، اسے چھونا حرام، سے ملاقات کرنا حرام۔ نہیں حضرت، ہماری جورو مرد کی لڑائی ہوئی، لڑائی کے اندر جورو تقاضا کری، ہمت رہی تو طلاق۔ وہ اصل میں اس لڑکے کا چکر دوسرے سے چل رہا تھا، اس عورت کو پیٹ جلتا ہے، کھانے کو اس کو گت نہیں ہے، لا کر ڈالنے، بچہ پالنے کی حیثیت نہیں، اس کے اوپر سے دوسرا چکر۔ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلیا، اگر تمہیں روزانہ مجھے جلا جلا کر مارنا ہے، میرے دل کو جلانا ہے، تکلیف دینا، ایک کام کرو جی، طلاق مجھے دے دو اور تم اس کے ساتھ خوش رہ جاؤ۔ بس یہ کہنا تھا کہ اس نے طلاق 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 5 مرتبہ طلاق کر دیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نے طلاق تھوڑی نہ دی، اس کے کہنے پر اس کا لفظ اس پر لوٹا دیا۔ اور علماء سے پوچھے گا، میں نے کہا کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب سے پوچھئے، قریب میں کوئی مدرسہ ہو، محترم صاحب سے، وہ بریلوی ہو، وہ رضا خانی ہو،
وہ دیوبندی ہو، وہ تبلیغی ہو، جماعت اسلامی کا ہو، یہ غیر مقلد چھوڑ کر آپ پوچھیے گا. اب وہ پوچھے گا، یقین آئے گا تو اب کیا کرے گا؟ اتنا ہوشیار ہے آج کا مسلمان دنیا کے معاملے میں، ایک جگہ مولوی صاحب سے پوچھ کر دیکھے گا، دوسرے مولوی صاحب کو فون کریں گا، اسے نہیں بولیں گا کہ صاحب بھائی پہلی جگہ پوچھا انہوں نے یہ جواب دیے، یہاں کیا تو بھی گنجائش نکلتی ہے؟ کیا نہیں نکلی، گیا غیر مقلد کی جماعت کے اندر. انہوں بولتے ہیں ایک مجلس میں 500 طلاقاں دیے تو بھی ایک طلاق چھوڑو بھی، سب مجیدان یہ سب اللہ اکبر سب نمازاں گئے اس مسلک کے اندر. دل میں چور تو شریعت کے راستوں کے اندر چوری کے بہانے تلاش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، چہرے انور کو پھیر لیا تھا. انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پوچھا، آقا میری گلی سے گزرے، میرے کوچے سے گزرے، کیوں آپ نے نظر رحمت کو پھیر لیا؟ یہ کیا مکروہ تنزیہ کے حکم میں تھا، مکروہ تحریم میں تھا، عین حرام میں تھا، یا حرام کے کم درجے؟ نہیں، میرے آقا نے چہرے انور پھیر لیا. اس مکان کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس مکان پر میرے آقا کی نظر رحمت نہ ہو. توڑ دیا، دوسرے دن توڑ دیا. اور فجر میں جا کر پہلی صف میں بیٹھ کر کھنگارلے کو نہیں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شان بیان کریں گے، میری توصیف بیان کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اگر رحمت کی چیزیں ہوتی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عالی شان مکان دیتا، پیغمبروں کو بڑی خوشگوار زندگی دیتا. آج ہم دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں ہر جمعرات میں، جمعرات کی مغرب کے بعد ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی بات، کوئی مکتب فکر کا جھگڑا نہیں، کوئی مسلک کا جھگڑا نہیں، کوئی سینے پر ہاتھ باندھنے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جھگڑا نہیں، کوئی حنفی شافی کا. ایک آدھا گھنٹہ بیٹھے تو قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہمارے ایمان کی بیٹری ریچارج ہوتی ہے. کہاں صاحب کیا کہ ضروری کام سے چلے گا صاحب، اس سے بھی ضروری کام ہے دنیا میں، نماز سے بھی ضروری کام ہے، اپنی آخرت کی تیاری سے بھی بڑھ کر ضروری کام ہے. کیا کر لو گے ان بلڈنگوں کو لے کر، ان پراپرٹیوں کو لے کر، ان جائیداد کو لے کر، قارون کے خزانے کو لے کر؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا حلال مال کے اندر حساب ہے اور حرام مال کے اندر عذاب ہے. مال ہر دو اعتبار سے مصیبت ہے. اگر حلال ہے تب بھی بچ نہیں پائے گا، حساب دینا پڑے گا. اور ایسا نہیں، ایئرپورٹ سے آپ نکلے تو ایک ریڈ چینل آتا ہے، ایک گرین چینل آتا ہے. گرین چینل میں وہ پیسنجر جاتا ہے جس کو کسٹمر آفیسر دیکھ کر یہ کہتا ہے اوکے تو چلا جا، مجھے امید ہے کہ تیرے پاس کوئی چوری کا مال اور کوئی کسٹم کے قانون کے خلاف تیرے پاس مال نہیں. وہ گرین چینل سے نکل کر چلا جاتا ہے. اور ریڈ چینل کے اندر آتا ہے تو اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے. ایسے کوئی دو چینل آخرت میں نہیں ہے. مالدار کو مال کا حساب قیامت کے دن قدم نہیں ہٹیں گے. 6 سوالوں کا جواب اسے دینا پڑے گا. ان میں ایک سوال یہ کہ مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. مال اتنا کماؤ کہ حساب دے سکو، مال اتنا کماؤ ایک زندگی ہو جائے. ایک زندگی اس امت کی 60 پر 3 سال کی ہے. اس امت کا عورت زندگی کا 60 پر 3 سال کا ہے. 63 ایئرس، 63 سال. اس کے اوپر جو انسان زندگی گزارتا ہے وہ اوٹی ہے. HL BL HMT کی جو ڈیوٹی ہے 5 بجے تک ہے. 5 بجے کے اوپر اگر وہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ اوٹی ہے. 63 سال کے اوپر اس امت محمدیہ کے مرد عورت اگر زندگی گزار رہے ہیں وہ اوٹی گزار رہے ہیں. اوٹی زندگی کو ملا کر اگر 100 سال مان بھی لیا جائے، 100 سال کی اتنی زندگی رکھو. کیا ضرورت ہے صاحب ایکڑوں کی زمین لینے کی، گاؤں کے اندر باغات خریدنے کی؟ حساب تو دینا پڑے گا. وہاں کوئی 2 چینل تو ہے ہی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا سکرات کا وقت آیا، وصال مبارک کا وقت آیا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ کہا ابا
ہم آپ کے لیے بہت عمدہ کفن بہترین کوالٹی کا لے کر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جس کپڑے کے اندر مرا ہوں اسی کو کفن بنا کر مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ کہا کہ ابا اللہ کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں، دلہا بن کر جا رہے ہیں، ہم نیا کپڑا کفن کے اندر خریدیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے۔ بیٹی کپڑا نیا ہو پرانا ہو وہ کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، دماغ چاٹ کر اس کو ختم کر دے گی۔ جو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا نور نظر تھا، دل کی دھڑکن تھا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کہہ کر تذکرہ فرمایا، وہ اپنے قبر کے کفن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ نئے کفن کے بارے میں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے سوال نہ کرے۔ کتنی زندگی گزارو گے بھائی؟ پہلے جو قومیں تھی کسی کی 1000 سال کی، کسی کی 2000 سال کی، کوئی 500 سال۔ بنی اسرائیل کا بچہ بالغ ہوتا تھا 500 سال میں۔ تمہیں بتاؤ کہ ہمارے دادا ہیں، دادا کے دادا ہیں کیا دنیا میں؟ ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ہائیسٹ عمر کے لوگ کتنے ہیں؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، 200 سال کا کوئی آدمی بتاؤ گزار لیا۔ وہ جو 2000 سال زندگی گزار کر گئے، 5000 سال زندگی گزار کر گئے، کلام پاک کھولو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جب دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اچھا بھائی بلڈنگیں بنا کر آئے، پراپرٹی بنا کر آئے، خزانہ بنا کر آئے، بینک بیلنس بنا کر آئے، اچھا بہت قیمتی گاڑوں میں گھما کرتے تھے، قیمتی کپڑا پہنا کرتے تھے، عمدہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا بتاؤ تو صحیح کتنے دن رہ کر آ گئے؟ قیامت کی زندگی کے سامنے یہ دنیا کی زندگی میرا میرے باپ کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا اس سے بھی کم آدھا دن ہم دنیا میں رہ کر آئے۔ وہ ایک دن اور آدھے دن کے واسطے کسی قبرستان کے اندر، میں جب ایودھیا گیا، فیض آباد کے اندر ایودھیا کا جو قبرستان ہے، کہا جاتا ہے وہاں ایک مزار ہے حضرت شیث علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام کے متصل زمانے کے پیغمبر ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم دنیا میں کتنا رہیں گے؟ اوریج عمر 60 پر 3 سال، اوٹی گزاری 100 سال۔ یہ جو شیث علیہ السلام ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پیغمبر، کتنے لاکھوں سال پہلے سے اس قبر میں یہ اور ان کے صحابہ ہیں، اور ہم کو کتنے سال قبر میں رہنا ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن اور آدھا دن، اس کے لیے اتنا مر رہے ہیں کہ یہاں سڑک ہے، یہاں دکانیں ہیں، مائک کی آواز ان تک جا رہی ہوگی، کوئی درزی کپڑا سی رہا ہوگا، کوئی چائے بنانے والا چائے بنا کر پی رہا ہوگا، بیچ رہا ہوگا، کوئی خاتون سبزی کاٹتی ہوگی۔ آخرت کے تذکرے ہیں، قبر کے تذکرے ہیں، جہنم کے تذکرے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، یہ قرآن کی آیت ہے، ایک دن یا اس سے بھی کم حصہ۔ کیوں آدھے دن کے واسطے قبر کی لاکھوں سال کی زندگی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی برباد کر؟ پاگل ہے پاگل، ان کو پاگل کتوں نے کاٹ رکھا ہے، سانپ نے ڈس رکھا ہے، جو آخرت کے خاطر آدھے دن کی زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعرات عرض کیا تھا بدعملی کی نحوست بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ خواجہ عبد الکریم مخدومی یا مخدوم کریمی بزرگ ہیں، وہ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر آتے تھے۔ بچہ کیا کرتا تھا؟ نمازیوں کے جو چپل ہوتے اس کو رائٹ اور لیفٹ الگ کر دیتا تھا، اور شروع میں تو لگا کہ یہ مذاق ہے، اس کے کہنے سے کوئی جنتی ہو جاتا ہے، اس کے کہنے سے کوئی دوزخی ہو جاتا، بچہ ہے دیوانہ۔ لیکن جب غور کیا جاتا کہ جس کے چپل وہ جہنمی لوگوں کے صف میں بناتا، اوہو صاحب دیکھنے کو بڑے سفید کپڑے پہن کر، اجلی ٹوپی ڈال کر، بڑی داڑھی رکھ کر،
مؤذن صاحب فجر میں مسجد کھولنے سے پہلے آ جاتے ہیں، لیکن یہ بچہ کیوں جہنمیوں کے صف میں اس کے چپل رکھ رہا ہے؟ اور کیا تو پتا چلا کہ صاحب یہ چٹ فنڈ چلاتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں صاحب۔ پتا چلا باپ کے مرنے کے بعد میراث کے اندر انہوں نے بیٹیوں کا یہ کہہ کر حق مار دیا کہ بابا تمہاری شادی کر ڈالے، اب تم نہ بھی حصہ ملنے والا نہیں۔ برابر بچہ جو کر رہا ہے۔ اب سب کے بھانڈے پھوٹنے لگے۔ مصلیوں نے شکایت کی، حضرت اللہ تعالیٰ ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور صاحب یہ آپ کا بچہ ہے، صاحب زیادہ ہے کہ سب کو لنگا کر رہا ہے، یہ جنتی ہے جہنمی۔ بات تو صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ ہی چھپا رکھا ہے تو اس کو کیا حق ہوتا ہے؟ خواجہ مخدوم کریمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں تیسرے کلاس میں رائٹ سائڈ چوتھا گھر، اس بچے کو لے کر جاؤ، گھر والوں سے کہو کہ بچہ پیاسا ہو گیا ہے، ابھی گھر تک جانے میں تاخیر ہے، ذرا ایک گلاس پانی دے۔ پانی لیا گیا اور بچے کو پانی پلایا گیا، ظہر کو پلایا گیا، عصر کو آیا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر فوراً بچہ بھاگتا تھا جنتیوں کے چپل الگ کرنے، جہنمیوں کے چپل الگ کرنے، لیکن بچے کا دماغ فیل ہو گیا، وہ کیفیت سلب ہو گئی، وہ نورانیت چلی گئی۔ تو کہا کہ بھائی تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دیا، بچے سے اللہ نے وہ طاقت چھین لی۔ اب لوگوں کو آم کھانے سے مطلب نہیں رہا، پیڑ گننے سے بھی مطلب رہا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ ظہر تک تو بتا رہا، عصر تک تو نہیں بتایا، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ کچھ نہیں کیا، اس گھر کا پانی پلایا۔ کہا کہ اس گھر کا پانی کیا ویسی خاصیت رکھتا ہے؟ اس گھر کے لوگ تو نمازی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس گھر کے اندر ایک فرد بے نمازی ہے، جس کے نحوست کی وجہ سے یہ پانی جب بچے نے پیا اللہ نے اس طاقت کو چھین لیا۔ ایک بے نمازی گھر میں رہنے کی وجہ سے اس بچے کو اللہ نے جو کرامت کا شرف دیا تھا، اس گھر کے بے نمازی کے ہاتھوں پانی پینے کی وجہ سے، اس گھر کا پانی پینے کی وجہ سے اللہ نے اس طاقت کو چھین لیا۔ جس گھر میں خامن بے نمازی، بیوی بے نمازی، مرد بے نمازی، جورو بے نمازی، بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، اونر، کرایہ دار، کیا ہوگا حشر؟ کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ کسے پوچھو کراؤ گے مسجد کا؟ نہیں مجھے فرصت نہیں۔ اب دیکھو میں نام بتاتا ہوں آپ کو، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، پوچھو کیا جی دکھے نہیں نا تفسیر میں؟ ذرا ضروری کیا تاج محل بن لیا جورو کے نام کو؟ تو ایم جی روڈ کے اندر بلڈنگ کا مالک، جب دیکھو خالی فتح علی خان، پوچھے تو ٹائم نہیں۔ اللہ کا عذاب ہے، نحوست ہے، دین سے دور ہونا، نماز سے دور ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے، کہ اللہ فرماتے ہیں بندے تو اگر میرے لیے فارغ نہیں رکھے گا، میں دنیا تیرے اوپر ایسے مسلط کروں گا کہ پھر تو پناہ مانگے گا تو نہیں مانگ سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی عظمت پیدا فرمائے، دنیا کی محبت اللہ دلوں سے نکالے۔ غیر مسلم سے مساجد مدارس کے لیے چندہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر، مسلم سماج کے اندر ایسے مالدار ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جو پیشاب خانے میں، پاخانے میں، ایک صاحب تو بتا رہے تھے کل ہی کی بات ہے مغرب کے بعد، کہ تقریباً جو ہے 70-75 ہزار کا نل ٹوائلٹ کے اندر لگا رکھا ہے۔ آئیے صاحب کہ اس میں وہ پانی آئے گا، کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا، اس میں زمزم ہو جائے گا۔ مسلمانوں میں ایسے ایسے مالدار ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج مساجد بنانے والے، ادارے قائم کرنے والے بھیڑوں چمباروں کی چندوں کے بارے میں مسائل پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال اگر کسی جگہ پر کوئی غیر مسلم چندہ دیتا ہے، اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد اور مدرسے کو چندہ دے کر پن سمجھتا ہو، نیکی سمجھتا ہو، احسان نہ سمجھتا ہو کہ بھائی میں نے تیرے اوپر احسان کر دیا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ تمہاری مسجد کو، تمہارے ادارے کو دینے سے پن ہوگا، نیکی ہوگی، جیسے وہ مندر کو بنانے سے ثواب سمجھتا ہے۔ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد کل گاؤں کے اندر مندر بنانے کا نمبر آیا، کوئی کھڑا ہو جائے، صاحب تمہاری مسجد بنی، میں پیسہ دیا، ہمارے مندر کو ڈونیٹ کرو اس کا پیسہ، دو شرطوں کے ساتھ۔
مندر کو نہ مانگنے کی شرط ہو اور دیتے ہوئے احسان نہ سمجھے، نیکی سمجھے۔ بے وضو قرآن شریف کی کمپوزنگ کرنا، بعض لوگ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، جیسے سالار اخبار ہے، دینی مضمون آیا تو اس میں قرآن کی آیت آئی تو آیت کو ٹائپ کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ ایک میسج اردو میں ٹائپ کر رہے ہیں، انگلش میں ٹائپ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت آئی ٹائپ کر رہے ہیں موبائل میں، تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری؟ اس کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں۔ لکھی ہوئی آیت ڈسپلے پر بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ لڑکا آسانی سے تولد ہو گیا، الحمدللہ مقدمہ جیت گیا، الحمدللہ ماں کی طبیعت سدھر، یہ الحمدللہ قرآن کی آیت ہے، تو آپ اس میں لکھ دیں یہ HUMD، تو اسے لکھ سکتے ہیں آپ، یا عربی تلفظ میں لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ڈسپلے کو انگوٹھا انگلی نہیں لگا سکتے آپ۔ لڑکا لڑکی بھاگ کر گئے اور انہوں نے خفیہ نکاح کر لیا اپنے طور سے، بعد میں لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا بھئی ہماری بدنامی بے عزتی کا معاملہ ہے، ایک اور مرتبہ مسجد میں نکاح کر لیا جائے اور لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھاگ کر نہیں ہے، مسجد ہی میں نکاح ہوا، کیا جا سکتا ہے۔ اس نکاح کی ایک کاپی ہوگی، اصل نکاح تو وہی ہے۔ قدیم مسجد کی جگہ امام صاحب کا گھر، استنجا خانہ، اسکول مدرسہ وغیرہ تعمیر کر سکتے نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے یہ مسجد ہے، فرض کیجئے کہ بغل والی جگہ یا سامنے والی جگہ لے لی گئی اور مسجد کو بڑھا دیا گیا، اور جو لی گئی جگہ پہلے کی جگہ کے مقابلے میں نماز کے لیے مسجد کے لیے زیادہ اچھی ہے، تو کیا کرتے ہیں، چلو صاحب یہ قدیم مسجد ہے، یہاں مدرسہ بنا دو، لڑکیوں کا مدرسہ لڑکوں کا مدرسہ، یہاں ہاسٹل بنا دو، کرایہ آئے گا، دکان بنا دو۔ نہیں بنا سکتے۔ مسجد کے نام پر جو جگہ ایک مرتبہ اذان اقامت نماز ہو گئی، اب قیامت تک وہ مسجد ہے۔ یہ بیٹم لیاؤٹ کے اندر جو خبا مسجد ہے، آپ دیکھیں گے وہاں دو مسجدیں ہیں، سڑک کے اس پار ایک ہے، سڑک کے لیفٹ سائڈ ایک ہے۔ وہ سڑک کے اس طرف جب آبادی کم تھی تو چھوٹے سے 2-3 مکانات کے اندر وہ لوگ نماز مسجد کے نام پر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے سہولت دی، محلہ بڑا، ذی حیثیت لوگ آئے، سامنے کافی بڑی عظیم شان جیسے سعودی عرب وغیرہ میں نمونہ ہوتا ہے، اسی مسجد انہوں نے بنی، نماز یہاں شروع کر دی۔ وہ ذمہ دار ہمارے متعلقین میں سے تھے، ہم نے کہا کہ بھیا وہ مسجد ہو گئی تو قیامت تک مسجد ہے، وہاں لڑکیوں کا مدرسہ چلا، نہیں، وہ جو بھی چلاؤ وہ مسجد ہے، آپ کو اس کو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس مسجد میں نماز ہو، اس مسجد میں بھی کچھ لوگ نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ سڑک درمیان میں آ گئی ہے، روڈ آ گیا ہے، اور روڈ جو آ جاتا ہے، روڈ میں نماز پڑھ کر وہاں تک لوگ جاتے ہیں تو کنیکٹیویٹی رہتی ہے، رابطہ رہتا ہے۔ اور اگر یہاں 3 صف کھڑے 2 صف وہ پرانی مسجد میں نہیں ہو سکتا، صفوں کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اچھے لوگ تھے، علماء دیوبند سے عقیدت رکھنے والے، انہوں نے اس بات کو مان لیا، تو یہاں پر 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو وہاں 2 بجے 2:30 بجے جماعت کر مسجد کے مقام دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹی سی مسجد تھی، اب اسے کیا کرتے ہیں، بڑی جگہ کوئی سیٹ صاحب روڈ کے قریب دے دیے، اس کو کیا کرتے ہیں، امام صاحب کا گھر یا کہ وہاں دکان مکان بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، اور مسجد وہاں شفٹ کر دیے۔ مسجد شفٹ نہیں ہو سکتی، مسجد اگر شفٹ ہونا ہوتا تو بابری مسجد کو شفٹ کیا جاتا۔ ایک عورت عدت میں ہے، مرد نے طلاق دی ہے یا مرد مر چکا ہے، عدت میں ہے، تو وہ نوکری کے لیے جا سکتی یا نہیں جا سکتی؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران کوئی اسے پالنے والا نہیں، پرورش کرنے والا نہیں، انکم کا کوئی سورس نہیں ہے، یعنی اگر وہ نہ جائے کمانے کے لیے تو بھوکوں مر جائے گی، تو صبح میں دن میں جا کر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر لوٹ سکتی ہے۔ اور اگر بیٹے دیکھنے والے ہیں، ساس دیکھنے والی ہے، نڑند دیکھنے والی ہے، بھاوج دیکھنے والی ہے، دیور دیکھنے والے ہیں، ایسا کوئی مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، تو عدت کے درمیان میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اللہ اکبر رکعت توڑ کر دعائے قنوت پڑھا جاتا ہے، تیسری رکعت میں کیا کیا جائے؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا، اور اگر سجدے سہو بھی بھول گیا تو وتر کی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، مغرب عشاء فجر میں زور سے، وہ اس لیے
ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ جو کہے گا ہم مانیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظہر اثر میں دن کے وقت شور شرابے کا وقت ہے، قرات کی جائے تو قرات کے اندر دل جمعی نہیں رہتی، اس لیے سری رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ دل جمی کا وقت شور۔ اب آدمی نائٹ میں ڈیوٹی کرے، اسے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، رات کو آرام بنایا۔ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں فطرت خدابندی سے بغاوت کرتے ہیں، کبھی ان کی صحت اچھی نہیں رہتی۔ امریکہ میں دن تو یہاں رات، امریکہ میں رات تو یہاں دن۔ جو امریکن کمپنی میں کام کرتے ہیں وہ راتوں میں کام کرنا پڑتا ہے ان کو، تو وہ خدا کی فطرت، وہ چاہے دن میں جتنا بھی سوئے، یا تو کڈنی ان کی چلی جائے گی، یا تو ان کا کلیجہ فیل ہوگا، یا دماغ ان کا فیل ہو جائے گا۔ خدا کی فطرت سے بغاوت ہے۔ سی ڈی پلیئر ٹیپ ریکارڈ سے قرات سن رہے تھے، سجدے کی آیت آئی تو کیا اسے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ نہیں واجب ہوتا۔ اور اگر امام صاحب مائک میں نماز پڑھا رہے ہیں، مائک کی آواز سے سجدے کی آیت سنی اور نماز کی حالت میں ہیں، تو تب تو سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اسرائیلی پروڈکٹس، اسرائیل اور امریکن جو کمپنیاں ہیں، وہ ہنگامی طور پر جب کوئی حالت آتی ہے تو مسلمان وقتی طور پر بیکاٹ کرتا ہے، پیپسی مت پیو، تھمس اپ مت پیو، یہ کرو وہ کرو، اور جب حالات نارمل ہوتی ہے تو پھر یہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو خرید کر اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو ہمارے پیسوں سے وہ گولی بناتے ہیں جس سے فلسطینیوں کے سینوں کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ آپ پیپسی کو امریکن کمپنیوں کے پروڈکٹس خریدتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گولی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو شہید کرو۔ اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے امریکی، اسرائیلی، برطانیہ کے پروڈکٹس کا بیکاٹ کریں اور خاص طور سے مسلم صنعت کو فروغ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔